فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات بھیجیے گا۔ حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام اور ایام ازاں کا پرسہ امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سب کی خدمت میں بھی بالخصوص یہاں پہ جو سادات تشریف فرما ہیں اور سادات میں بھی جو عابدی سادات ہیں، بالخصوص ان کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا، 25 محرم۔ 25 محرم وہ دن ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دغا سے ظالموں نے شہید کیا۔ یاد رکھیے گا کہ ہم اہل بیت پیغمبر کو خالی خاندان کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ منتخب افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے امامت کے عہدے پر فائز کیا ہے، جس میں ہمارے 12 امام ہیں۔ ہم انہیں دین کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت اجر رسالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے محبان رسول اور آل رسول ان تاریخوں میں کہ جن تاریخوں میں اہل بیت رسول پر ظلم ڈھائے گئے اور انہیں بے جرم و خطا قتل کیا گیا، ہم ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور ان کے اوپر آنسو بہاتے ہیں۔ ہمارے فرقے کا یہ ایک امتیاز ہے کہ ہم جہاں نماز ادا کرتے ہیں، جہاں ہم روزے رکھتے ہیں، جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاں ہم خمس کی ادائیگی کرتے ہیں، جہاں ہم حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، جہاں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، وہیں ہم اجر رسالت کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یوں تو تمام دنیا کے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت کو ہم بھی مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان علی الاعلان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آل رسول کو نہیں مانتے۔ اگر ایسے مسلمان کو بھی آپ ڈھونڈیے کہ جو قاتلان اہل بیت کی مدح و ثنا کر رہا ہو، ان کی دفاع کر رہا ہو، تو اس سے بھی پوچھئے اہل بیت کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ لیکن ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس سال میں نے مجالس میں اس چیز پر زور دیا کہ آپ تمام چیزوں کو عقل سے سمجھیے اور عام زندگی میں دیکھیے۔ آپ شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سمجھیے۔ ایک انسان سے آپ پوچھئے جس کا شیعت سے تعلق نہ ہو کہ کسی سے یہ محبت کا ثبوت کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہو ہم اس کے دشمن کی بھی تعریف پسند کریں، اس کے قاتل کی بھی تعریف کریں؟ کسی عام انسان سے آپ پوچھئے، مسلمان بھی نہ ہو، انسان ہونا ضروری ہے کہ وہ انسان ہو،
اس انسان سے پوچھئے کہ جس سے ہمیں محبت ہے، اس کو جس نے قتل کیا ہے، اس کی تعریف کرنا اور تعریف پسند کرنا یہ کیسا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی فرقے کا کیسا بھی مسلمان ہو یا انسان ہو، وہ یہی کہے گا کہ ثبوت محبت یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کے دشمن سے نفرت ہو۔ آپ عام انسانوں سے پوچھ لیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی حقانیت کے لیے ہمارے علماء پاس نہ جائیے، ہمارے ذاکرین سے نہ پوچھئے، ہماری انجمنوں سے نہ پوچھئے، ہمارے افراد سے نہ پوچھئے، جو اصول عقائد ہمارے ہیں اسے انسانوں سے پوچھ لیجئے۔ ہم وضو صحیح کرتے ہیں یا دوسرے وضو صحیح کرتے ہیں؟ وضو کرنے میں کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، سر اور پیر کا مسح کرنا، یہ تمام مسلمان کہتے ہیں یہ طریقہ وضو ہے کہ چہرہ دھوئیے، ہاتھ دھوئیے، سر اور پیروں کا مسح کیجئے۔ اب آپ کسی غیر مسلم سے کہیے ذرا منہ دھو کے آؤ، کھڑے ہو کے دیکھتے رہیے کہ وہ منہ کیسے دھو رہا ہے۔ آپ اس سے کہیے منہ دھو کے آؤ، اگر وہ خالی منہ کا مطلب یہ کہ چہرہ دھو کے آئے تو اس کا مطلب ہے جس طرح سے ہم دھو رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ بچپنے میں آپ کے گھر والے بچوں سے ہم لوگ کہتے ہیں منہ دھو کے آؤ، تو منہ کیسے بچے دھوتے ہیں؟ گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، آپ نے کہا منہ دھو لو، تو منہ کیسے دھوئے گا؟ یوں دھوئے گا، چہرہ دھوئے گا، یا وہ گلا والا سب دھونے کھڑا ہو جائے گا؟ تو اگر ہمارے سامنے ہم کسی سے کہیں منہ دھو کے آؤ اور وہ گلا والا دھونے لگے تو ہم کہیں بھیا اگر تمہیں اتنی ضرورت ہو نہا کے نکل آؤ، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بھئی دیکھیں کورونا میں بہت سی گائیڈ لائنز ہیں، لیکن دھیمے سے صلوات بھیجنے کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو وہاں جو ہے وہ کسی سے آپ کہیے غیر مسلمان سے، اے بھیا کونیوں تک ہاتھ دھو لو یا کونیوں سے ہاتھ دھو لو، ہاں دھو کے آؤ۔ اب آپ دیکھتے رہیے خالی کھڑے ہو گئے کہ وہ کیسے دھو رہا ہے، یوں دھو رہا ہے، وہ یوں دھو رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں مزدور لگتے ہیں، جب ختم ہوتا ہے کام وہ منہ دھوتے ہیں تو دیکھیے کیسے وہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو کیسے دھو رہے ہیں، یوں پانی لیا یوں دھو رہے ہیں یا مثلا یوں پانی لے کے یوں دھو رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ مطابق عقل ہے، جو ہر انسان اسی طرح سے وہ کام کرے گا۔ مسح کا مطلب کیا ہے؟ سوکھے سر اور سوکھے پیر کے اوپر ہاتھ کا پھیرنا، مسح کرنا اور ہے اور پیروں کا دھونا اور ہے۔ آپ کہیے مسح کرو تو آدمی یوں کرے گا کہ پیر دھو کے آؤ تو نل کے نیچے لگا کے اس کو دھونا شروع کر دے گا۔ تو اب غلط اور صحیح کا فیصلہ نہ مولوی سے پوچھئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، نہ قرآن کی آیت سے پوچھئے، آپ یہ دیکھ لیے کس کی فقہ صحیح کہہ رہی ہے، انسانیت کی عقل کیا کہہ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، روزے کا افطار قرآن کہہ رہا ہے سورج اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک۔ اب مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ کہ جب سورج غروب ہو جائے، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ جب اذان کا وقت ہو، اب تو ایسے سیارے اور جہاز وغیرہ چلا کرتے ہیں، ان کے اوپر نظر ڈال لیجئے، اگر وہ اذان بھی ہو رہی ہے مسجد میں اور ساتھ میں جو ہے وہ جو جہاز جا رہا ہے اس کے اوپر سورج کی کرنیں بھی پڑ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کے افق کے اوپر سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔
تو شریعت کے جتنے قانون ہیں اسی طرح سے امام کو آپ سمجھیے کہ جانشین کا مطلب کیا ہے. جانشین کا مطلب کیا ہے؟ جگہ پر بیٹھنے والے کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، انجمن شمشیر حیدری کو مدعو کیا گیا. نوحے کے لیے میں ایک مثال یہ دے رہا ہوں. سب ممبر آ گئے، میں نے مجلس بھی پڑھ دی اور مجلس ختم ہو گئی، اور اب نواں خوانی کے لیے سب کھڑے ہوئے. صاحب بیاض نہیں آئے، ابھی کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی بات ہو گئی، وہ ابھی تک نہیں آئے. آپ نے کہا ابھی آپ نے مجلس پڑھ لی، ابھی آپ نواں خوانی بھی کر لیجئے. امکان ہے جو مجلس پڑھ رہا ہے اس کو نواں خوانی بھی کرنا آتی ہو، یہ امکان ہے. لیکن اگر میرا جیسا ہے کہ جو نواں خوانی مطلب نہیں کر سکتا ہے، آپ کی طرح سے کونے میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، مگر نواں خوانی کا جو انداز ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، کوئی باہر سے پکڑ کے نہیں لے آیا جائے گا، انہی افراد میں دیکھے جائیں گے کہ جو نواں خوانی کرنا جانتا ہو. مجھ سے مجلس کا وعدہ تھا، میں نہیں آ پایا، دیر پر دیر ہوتی جا رہی ہے. انصار بھائی فون پر فون کر رہے ہیں، ہم اٹھا بھی نہیں رہے. آپ نے کہا شاید بھول گئے، کیا ہوا؟ مجلس تو ہونا ہے. اتنے مومنین بیٹھے کہ بھیا آپ مجلس پڑھ دیئے. انہوں نے کہا میں نے کبھی پڑھی نہیں، آپ پڑھ دیئے. انہوں نے کہا میں نے کبھی پڑھی. ساجد بھائی آپ پڑھ دیجئے. انہوں نے کہا دیکھیں میں نے سنی ہے، کبھی مجلس پڑھی نہیں ہے. اتنی دیر میں ایک صاحب ٹوپی شیروانی لگائے ہوئے اب جو اندر آئے، انہیں مولانا مجلس پڑھ دیا، ہمارا مولانا نہیں آ پایا ہے. انہیں نے مجلس پڑھ دی. تو جس کام کے اوپر وہ نہ ملے کرنے والا، تو ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں بلایا جاتا ہے، وہی بلایا جاتا ہے جسے وہ کام کرنا آتا ہو. رسول کی جانشینی میں کون رسول کا جانشین ہو؟ تو پہلے یہ سمجھ لیے کہ رسول خالی انسانوں کے لیے آئے تھے یا حیوانوں کے لیے بھی رسول تھے. تو ہم نے رسول پاک کی زندگی میں یہ دیکھا کہ رسول پاک نے جانوروں کی بھی ہدایت کی. مشہور واقعہ ہے، نبی کریم تشریف فرماتے، ایک شخص اپنے اونٹوں کو لے جا رہا تھا. اس میں ایک بوڑھا اونٹ تھا. اس اونٹ نے رسول سے گفتگو شروع کی. رسول نے اس کے مالک کو بلایا، وہ آیا. جب آ گیا تو نبی نے کہا یہ بوڑھا ہو گیا، اسے تو کھانا کم دیتا ہے؟ جب جوان تھا تو اس کو وہ بوجھ لاد کے اس سے خوب پیسے کمائے، اور اب تو اسے بھوکا رکھتا ہے، یہ تیری شکایت کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو جانوروں سے بھی بات کر لے اور جانوروں کی مصیبتوں کا حل نکالے. نبی نے اب جو اس سے کہا تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی. اب آپ جس امام کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حالات زندگی ملتا ہے کہ جب یہ قید خانے میں تھے تو مختلف قید خانوں میں رکھے گئے. ایسے اندھیرے قید خانے جہاں دن اور رات کا پتہ نہ چلے، ایسے کھلی چھت کے قید خانے کہ جس میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس. یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ مر جائیں قید خانے ہی میں اور بیمار ہو کے، تاکہ قتل کا الزام بھی نہ آئے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائے. عزیزان گرامی، موسموں کے حساب سے قید خانے جس میں زیادہ اذیت ہو، تو کسی ایسے قید خانے میں تھے کہ جس میں باہر کی بھی خبر لگ رہی تھی. باہر کے جانے والے در زندان کو دیکھتے تھے. تو ایک دن امام در زندان پر بیٹھے تھے، نہیں قید خانے میں اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شکاری ایک ہرنی کو پکڑ کے لیے جا رہا تھا. جیسے ہرنی نے امام کو دیکھا، چوتھے امام کو، اس نے امام سے گفتگو کی. امام نے اس شکاری کو بلایا. شکاری نے اب جو اس قیدی کو دیکھا تو اس کے دل میں رحم آیا. اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے
کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا یہ جو ہرنی تو نے ابھی پکڑی ہے یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے اور وہ بھوکا ہے، میں اسے دودھ پلانے جا رہی تھی، اس نے مجھے پکڑ لیا، اس سے اتنے مہلت دلوا دیجئے کہ میں جا کے اس بچے کو دودھ پلا دوں، اس کے بعد میں آ جاؤں گی۔ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، امام فرما رہے ہیں، چوتھے امام، اسے چھوڑ دے، یہ دودھ پلا کے بھی آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے گفتگو میں کچھ اتنا اثر تھا کہ میں نے فوراً ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی چلی گئی۔ بہت دیر ہو گئی وہ نہیں آئی، تو اب یہ شکاری کہتا ہے کہ قیدی تو نے ایسا مذاق مجھ سے کیا ہے کہ میں کیا بتاؤں، کبھی کوئی جنگلی جانور پکڑ کے چھوڑو تو واپس آئے گا، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک واپس نہیں۔ امام نے فرمایا دیکھ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، آئے گی واپس، انتظار کر لے، تھوڑی دیر انتظار کر۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ سامنے سے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اچھا اب وہ اکیلی نہیں آئی ہے، اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے آئی ہے، اور آنے کے بعد در زندان پر وہ بولنے لگی اور رونے لگی۔ تو امام نے اس شکاری سے کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ کچھ گم ہو گیا تھا، یہ مجھے ادھر لے آیا، وہ مجھے تلاش کر رہا تھا، اس لیے مجھے ڈھونڈنے میں اسے تاخیر ہوئی اور میں نے اسے سیراب کر دیا، لیکن میں اسے اپنے ساتھ اس لیے مولا لے آئی ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے، اس کے جربانے میں اسے بھی لے آئی ہوں۔ اب جو اس شکاری نے دیکھا تو وہ مروب ہو گیا اور اس نے کہا یہ بندے خدا تو ہے کون کہ جانور تیرے اتنے مطیع و فرما بردار، تو اس سے وعدہ جانور کر لے تو اسے پورا کر رہا ہے۔ امام نے اپنا تعارف کرایا، آنے والا یہ مسلمان نہیں تھا، لیکن جب امام کا یہ معجزہ دیکھا چوتھے امام کا، تو اس نے فوراً در زندان پر ہاتھ رکھ کے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ اب آپ جن لوگوں نے رسول کی جانشینی کا دعویٰ کیا، ان کا کوئی واقعہ کبھی آپ نے سنا کسی سے؟ لکھنؤ میں تو مدح صحابہ کے بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ کسی صاحب نے کسی جانور کی مشکل کو حل کیا ہو؟ تو نبی کا جانشین وہی ہوگا جو نبی کی طرح سے کاموں کو انجام دے سکے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ائمہ اہل بیت، ہمارے 12 امام۔ لوگ کہتے ہیں ان سے تقابل، ان سے تقابل، مٹی کے گھروندوں سے کیا ہم تقابل کریں ائمہ معصومین کا؟ ایسی مٹی، ہر مٹی پاک بھی نہیں ہوتی ہے، مٹی پاک ضرور ہوتی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، لیکن ہر مٹی نہیں، نالے کی مٹی پاک نہیں کرے گی، اگر اس کی چھینٹ لگ جائے تو وہ بھی آپ کے دامن کو نجس کر دے گی۔ تو نجاست کے گھروندوں سے ہم آل محمد کے نور کے پیکروں کا ہم مقابلہ نہیں کرنا پسند کرتے، نور کا نور سے تقابل کیجئے تو سمجھ میں آئے گا یہ کیا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ حضرت یوسف نبی ہیں، مگر ان کی حالات زندگی ملتا ہے کہ جوان زلیخا یوسف کی محبت میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ وہ ہیں جن کی محبت جوان کو بوڑھا بناتی ہے، اور امام چہرم کی حالات زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت رسول خدا کے زمانے کی، مولا علی کے زمانے تک بوڑھی ہو گئی، ضعیفہ ہو گئی۔ مولا علی جب اپنی خبر شہادت دے رہے تھے کہ میں قتل ہونے والا ہوں، تو مولا کے پاس آئی اور آ کے اس نے کہا کہ مولا آپ اپنی
خبر شہادت دے رہے ہیں آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا۔ مولا نے ارشاد فرمایا ایک پتھر اٹھا، وہ ایک پتھر اٹھا کے لائی، امام نے اس پر مہر لگائی انگوٹھی سے، کہا جس طرح سے میرے ہاتھوں پر پتھر موم ہوا ہے، جس کے ہاتھوں پر موم ہو جائے وہی تیرا امام ہے۔ امام حسن کا زمانہ آیا، امام حسن نے اس پر مہر لگائی۔ امام حسین کا زمانہ آیا، امام حسین نے اس پر مہر لگائی۔ اور جب امام حسین شہید ہو گئے اور وہاں امام زین العابدین علیہ السلام اسیر ہوئے، اسیر ہونے کے بعد جب مدینے آئے تو ظاہر ہے فوراً ہی وہ عورت نہیں آئی، اس لیے کہ وہاں پرسے و تعزیت کا سلسلہ جاری تھا۔ اب وہ کتنی ضعیف ہو چکی ہوگی جو مولا علی کے زمانے میں ضعیف تھی، چوتھے امام کا زمانہ۔ کہتی ہے میں گھر گئی، معلوم یہ ہوا کہ امام مسجد میں ہے، میں مسجد میں آئی تو چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تو رکوع میں تھے۔ امام کے رکوع سجود تو آپ جانتے ہیں بڑے طویل ہوتے تھے۔ کہا میں اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں مر جاؤں گی اب یہیں بیٹھے بیٹھے، تو میں نے سوچا مسجد میں مرنا صحیح نہیں ہے، میں گھر چلوں۔ تو جب گھر جانے لگی تو در مسجد پر میں نے ایک بار امام کی زیارت اور کی تو میں نے دیکھا امام ابھی بھی رکوع میں ہیں، مگر رکوع کے عالم میں اپنی انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں۔ میں اس اشارے کو سمجھی نہیں کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے قوت محسوس ہوئی، طاقت محسوس ہوئی۔ اور اب جو میری نظر میرے ہاتھوں میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ میرا بڑھاپا میری جوانی میں بدل گیا ہے۔ اور اس کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9 اماموں کی زیارت اس نے کی، بعض نے لکھا ہے 7 اماموں کی زیارت کی، جوان ہو گئی۔ اب آپ نے دیکھا یوسف کی محبت جوان کو بوڑھا کر رہی ہے، امام کی محبت بوڑھے کو جوان کر رہی ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، امام عالی مقام نے جن مصیبتوں کا سامنا کیا، امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا تھا بیٹا آپ کا جہاد میرے جہاد سے بڑا ہے، ہمارا کام ہے میتوں کا اٹھانا، گلوں کا کٹانا، لیکن آپ کا جہاد وہ ہے کہ بازاروں میں درباروں میں ماں بہنیں پھپھیاں کھلے سر داخل ہوں گی اور ظالم ندا دے رہا ہوگا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزاداروں، امام زین العابدین پر رونے والوں، آج اس امام کا ماتم ہے کہ جو پوری عمر روئے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ عزاداری ویسی کیجئے جیسی امام زین العابدین کرتے تھے، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑھا دیا عزاداری آپ نے۔ عزیزان گرامی، کس میں یہ طاقت ہے جو چوتھے امام کی جیسی عزاداری کرے؟ ہم سبیلوں پر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، منہ سے ہمارے یہ بھی نہیں نکلتا ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ہم نیاز کا تبرک ہنس کے کھا لیتے ہیں، لیکن ذرا امام سجاد کو دیکھئے کہ وضو کے پانی کو بھی دیکھتے ہیں تو کربلا کا رخ کر کے کہتے بابا جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ جب کھانے پر نظر پڑتی ہے، اے بابا آپ کو بھوکا ذبح کر دیا گیا۔ مدینے کے قصاب گوشت والے، ان کو جب یہ خبر ملتی تھی کہ امام آ رہے ہیں تو وہ اپنی دکانوں میں پردہ ڈال دیتے تھے، اس لیے کہ ذبح جانور کو دیکھ کر امام پوچھتے تھے پانی پلایا یا نہیں پلایا۔ قصاب کہتا تھا کہ 3 بار پانی دکھایا ہے، اگر جانور پیاسا ہوتا ہے تو پانی پی لیتا ہے۔ امام پھر روتے ہیں، اے بابا
آپ کو پسے گردن ذبح کر دیا گیا، اے بابا آپ کو ایک قطرہ آب نہ دیا گیا۔ جزاک اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ زنجیریں پشت پر مارتے ہیں، یہ کیوں مارتے ہیں؟ اسی لیے مارتے ہیں نا کہ امام زین العابدین السلام کو تازیانے مارے گئے، اسی کی یاد میں تو آپ زنجیریں پشت پر مارتے ہیں بھائی، خونی ماتم اسی لیے تو کرتے ہیں آپ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہت زیادہ جوش سے ماتم کرتا ہے اور زخم زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسے روکتا ضرور ہے۔ روکنے کے بعد پھر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو خون کو پوچھتے ہیں، چوڑا گلاب چھڑکتے ہیں، پیٹھ کو دبایا جاتا ہے اور اس کے بعد لباس پہنا دیا جاتا ہے، شرٹ وغیرہ آدمی پہن لیتا ہے۔ دیکھیے بہت سی مصیبتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، لیکن آپ دنیا کو دیکھ کر بھی تو کچھ سوچئے۔ آپ سچ بتائیے، عاشورے کو جن لوگوں نے زنجیروں کا ماتم کیا ہوگا، جب گھر گئے ہوں گے تو پہلا کام انہیں نے کیا ہوگا کہ اپنی شرٹ کو اتارا ہوگا، اگر ناہے نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم لباس ضرور بدلا ہوگا۔ لباس بدلا ہوگا، اگر بہت تھک گئے ہوں اور لباس نہ بدل پائے ہوں تو دوسرے دن تو 100% آپ نے بدلا ہوگا۔ ورنہ میں نے تو ایسا دیکھا کہ جو لوگ عاشورے کے جلوس میں زنجیر لگاتے ہیں، جب وہ شام غریبہ کی مجلس میں آتے ہیں تو ان کا لباس بدلا ہوا ہوتا ہے، اب وہ قمیض نہیں پہنے ہیں جو زنجیر کرنے کے فوراً بعد پہنی تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کسی کا پیٹھ زخمی ہو، خون نکل رہا ہو اور وہ لباس نہ بدلے تو اس کو کتنی اذیت ہوگی۔ ارے خون تو جانے دیجئے، گرمیوں کا زمانہ ہے، ایک شرٹ آپ پہنے اس میں بہت زیادہ پسینہ نکل آیا ہے، اس کو آپ کئے دن تک پہنیں گے؟ سچ بتائیے گا۔ دیکھیے زندگی کے ہر موڑ پر کربلا والوں کو یاد کر کے رو لیجئے۔ آپ کہیں گے مولانا آج کل تو ایسا معاملہ ہے، ایک شرٹ پہنو پسینے سے تربتر ہو جاتی ہے، دن میں 2 شرٹیں بدلنا پڑ جاتی ہیں۔ اے عزاداروں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ روز عاشور جو لباس امام سجاد کے جسم پر تھا وہ 1 سال تک تبدیل نہیں ہوا؟ ارے جب امام مدینے آئے کتنی اذیت ہوئی ہوگی امام کو۔ اور زخم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر زخم پہ کپڑا ہوتا ہے تو وہ چپک جاتا ہے، اور جب وہ کپڑا ہلتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی بچپنے میں جوانی میں ہوا ہوگا کہ کہیں پہ کوئی زخم ہے اور کپڑا چپک گیا تو اس زخم پر چوٹ لگے نہ لگے، اگر کپڑا بھی ذرا سا ہلتا ہے تو آدمی کو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ میں امام زین العابدین کی چھوٹی بہن سکینہ بنت الحسین کی شہادت کے بعد جب کرتا اتارا جا رہا تھا تو آپ سنتے ہیں نا کہ کرتا زخموں میں چپک گیا تھا۔ ارے جس کی بہن کا یہ عالم تھا اس کے بھائی امام سجاد کا کیا عالم ہوگا؟ جزاک اللہ۔ عزاداروں، یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں ملیں گی،
مگر کبھی آپ اسے غور کیجئے، پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے۔ آپ کی طرف، کسی کی طرف کوئی پتھر پھینکے تو انسانی فطرت میں ہے کہ وہ فوراً اپنے ہاتھ سے روکنا چاہے گا۔ یہ فطرت بچوں تک کی ہوتی ہے۔ بہت سے مصائب نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ کربلا میں ایک بچہ امام حسین کی شہادت کے بعد کئی بچے شہید ہوئے، لیکن ایک بچے کی شہادت یہ ملتی ہے کہ جب امام حسین السلام گھوڑے سے گرے ہیں تو خیام حسینی سے ایک بچہ نکلا، کم سن بچہ، چھوٹا، اور اس نے جب دیکھا کہ آقا کو ذبح کرنے کے لیے تلوار لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اس طرح سے چلا کہ مولا کو بچا لیں۔ تو ایک ظالم نے اس بچے کی طرف اس کو روکنے کے لیے چلے کمان میں تیر جوڑا، تو بچہ یہ سمجھا کہ تیر آ رہا ہے تو اسے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ بچے نے اپنے منہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو لگایا، ظالم نے تیر چھوڑ دیا تو دونوں ہاتھ بچے کے پیشانی پر چپک گئے۔ ماں تڑپ گئی۔ تو آپ کو معلوم ہے ظالم نے کیا کیا؟ ملعون آگے بڑھا اور تیر کو پیشانی سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ جب نہیں نکال سکا تو چھوٹی سی میت پر پیر رکھ کر تیر کو پیشانی سے کھینچا۔ 57 بچے جو مدینے سے گئے تھے اور جب مدینے آئے ہیں لٹا ہوا قافلہ، تو حضرت ام کلثوم جو فرما رہی تھی، نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول لا کر جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بھری تھی، اب ہماری گودیاں خالی ہیں، وہ اسی طرح سے شہید ہوئے۔ شام غریبہ میں کئی بچوں کے لاشیں ایسے ملے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کی فطرت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے سے آتی ہے تو ہاتھ سے اسے روکنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی طرف کوئی پتھر آتا ہے تو آدمی اس سے بچنے کے لیے جگہ بدل دیتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، کسی نے پتھر مارا، میں ادھر کھسک گیا، میں اتر گیا ممبر سے، اب پتھر نکل جائے گا، میں بچ جاؤں گا۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب کوفے میں داخل ہوئے امام سجاد، چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں۔ مولا پتھروں سے بچیے، اپنے ہاتھوں سے پتھر روکیے۔ تاریخ جواب دے گی وہ امام کیسے پتھر روکے، جس کے ہاتھ پسے گردن، ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں۔ میں کہوں گا مولا جگہ بدل دیجئے، آپ یہاں پر کھڑے ہیں، پتھر ادھر سے آ رہا ہے، ادھر ہٹ جائیے۔ عزاداروں، یہ آزاد انسان کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں کر سکتا جس کے کمر میں لنگر ہو، گلے میں خاردار توخ۔ لہو لہان امام ہیں، جسم مبارک سے لہو جاری ہے، تازیانوں کا لہو، آنے والے پتھروں کا لہو۔ اللہ اللہ، جب مدینے میں کسی نے پوچھا، بس مجلس ختم ہو گئی، مولا کس طرح سے آپ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے امام نے کیا کہا؟ حالت رکوع میں، نماز میں جب آپ رکوع کرتے ہیں، کہ مولا اس کا سبب کیا تھا کہ آپ حالت رکوع میں گئے؟ تو امام نے کہا میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلے میں خاردار دو۔ لنگر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمر میں وزن باندھ دیا گیا، وہ لوہے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پتھر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ آدمی اسے لے کر بڑی زحمت کے ساتھ چل تو نہیں سکتا ہے، رینگ سکتا ہے، جسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں بہت دھیرے دھیرے
پتھر کو کھینچ کے چل رہا ہے۔ بس عزاداروں، جو پوری عمر رویا آج اس پر رونے کا دن ہے۔ آج اس کی جدہ کو اس کا پرسہ دیجئے۔ اور آپ شبیہ جنت البقیع میں بیٹھے ہیں، یہاں 4 معصوموں کے نشانے قبر رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسن، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، سب کو پرسہ پیش کیجئے، بس ختم ہو گئی مجلس۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی۔ امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو بھی، یعنی 5ویں امام کو بھی اسی طرح سے قیدی کیا گیا، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، لنگر، گلے میں توق۔ اور ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پیر کی بیڑی میں ایک زنجیر باندھی، اور اس زنجیر کو امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے کے توق میں باندھ دیا، اور زنجیر چھوٹی باندھی۔ اگر امام سر اٹھائیں تو امام باقر زمین پر گر جائیں، اور اگر سر نہ اٹھائیں تو رکوع کے عالم میں چلیں۔ امام کہتے ہیں میں اس لیے رکوع کے عالم میں گیا کہ میرا بیٹا کہیں گر نہ جائے۔ ہاں، جس کا باپ ہوتا ہے اولاد کا خیال ایسے ہی کرتا ہے۔ ہائے وہ 4 سال کی بچی جو اونٹ پر سے گر رہی ہے، بار بار آواز دے رہی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی اذان کو قبول فرما، کورونا وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس وبا کو جلد نیست و نابود فرما، ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور ایام اعزاء کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی خدمت میں بھی میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ماتم حسین۔ تم پر میرا سلام شہیدان کربلا، 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 تم پر زینب مضطر کی فغاں، عابد بیمار، اے عابد بیمار، اٹھو کہ ہے شعلوں میں مکان، اب ہوش میں
اب ہوش میں آ جاؤ ذرا آنکھیں تو کھولو کچھ منہ سے تو بولو کیا حکم ہے کیا حکم ہے جل جائے یہاں بے گور و کفن لاشوں کو بے گور و کفن بے گور و کفن لاشوں کو للہ نہ دیکھو اب دل کو سنبھالو پیکر سے نکل جائے نہ جاں پیکر سے نکل جائے نہ جاں شبیر ہوئے قتل